ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مستحبات کیا ہیں. یعنی کہ مثلا انسان جب اس دنیا سے گزرنے والا ہے تو اس حالت میں اس کے مستحب عمل کیا ہے, یا فوراً موت ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. مثلا اگر ہم لوگ, یہ ابھی فی الحال میرے ذہن میں جا رہا ہے اسی بیان کروں, لیکن ہم لوگ اس کو اور تھوڑا اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی آرگنائزیشن کے لیے گول سیٹنگ کریں. کہ مولا امام قاسم علیہ السلام کرتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کا 2 دن ایک برابر نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ مومن ہمیشہ گرو کرتے رہنا چاہیے. تو اگر ہم لوگ 25 سال پہلے لوگوں کو کفن دفن کروا رہے تھے اور فائنینشیل ہیلپ کرا رہے تھے, تو ہماری آرگنائزیشن یہ کام تو کرتے رہے, لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ کوشش ہمیشہ یہ کرتے رہے کہ ہم لوگ اور کیا کر سکتے ہیں, یعنی اسی فیلڈ میں. جی جی اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر بچوں کو جو ہے ٹریننگ کو دینے کے واسطے وہ اسٹیچو اندر رکھا ہوا ہے. جی جی تو ہم لوگ جو ہے بچوں کو جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں غسل کفن کا وہ بھی پورا ارینج کرتے ہیں. جی ہر وہ چیز. سبیل میڈیا کا ایک ویڈیو ہے, پریکٹیکل ہے کام کفن کا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. اگر ٹائم ملے گا دیکھ لیجیے, سبیل میڈیا یوٹیوب پہ سرچ کرنا, کفن دفن 10-12 منٹ کا ویڈیو ہے جس میں وہ پریکٹیکل طور پر پورا بتائے. ہم لوگ کی بھی اچھا پورا اپنے پاس جو ہے 4 ہم بچے اگر پورا یعنی پورا کفن بھی پہناتے ہیں. اچھا, کفن تو زندہ آدمی کو بھی پہنا. لیڈیز کے لیے آپ کے لیڈیز کا بھی ہے, لیڈیز والنٹیئرز ہیں, لیڈیز کا بھی ہے. لیڈیز کے جو ہے 3 لوگ ہیں, وہ لوگ جو ہے لیڈیز کو ہر مہینے میں 1 آدھ مرتبہ ہم جو ہے اس کا آرگنائز کرتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ چھوڑنے کے بعد جو آنا چاہتے ہیں وہ لوگ آئے. جیسے ابھی فی الحال ایسی میں آئیڈیاز بول رہا ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں کہ سب امپلیمنٹ کرنا چاہیے, ایسے آئیڈیاز بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا کلن سجیشن آپ سے یہ کچھ خواہش یہ ہے کہ سے مولانا بھی آج مجلس میں نماز میں آئے تھے تو بولے تھے کہ مومن کو ہمیشہ حی خدا زندہ ہے. زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ ایک درخت زندہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, درخت گرو ہوتا ہے. درخت ادھر ہی باقی رہتا تو زندہ نہیں ہے. خدا حی ہے, خدا زندہ ہے. تو مومن سے اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمیشہ گرو ہوتے ہیں. جو ہم لوگ کر رہے ہیں اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہے اور اس کے اندر پرفیکشن لانا ہے, لیکن یہی خود ہم لوگ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کریں, سوچیں, غور و فکر کریں کہ یہی کام میں ہم لوگ کیا کیا چیز, یہی کام ہے, ایسا نہیں کہ نیا کام شروع کیا اچھا کر سکتے ہیں, کیا اور بیٹر کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال مثلا جیسے قرآن ہے, قرآن خوانی ہے, مثلا ابھی قرآن خوانی کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ مثلا ابھی اپلیکیشن آ گئے, اس اپلیکیشن میں آپ جو ہے لوگوں کو بولیں کہ مثلا بھائی آپ کے گھر پہ وہ ہوا ہے, مثلا 2 آیت پڑھنا ہے سب کو. بہت سارے لوگ 2 آیت پڑھیں گے تو ایک قرآن ختم ہو جائے گا. 2 آیت 5 آیت چوز کر سکتے ہیں. تو وہ اپلیکیشن ہی کرتا ہے کہ بھائی جو بھی مرحومین جن کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے قرآن خوانی کا بھی انتظام ہم لوگ کریں گے. اور قرآن خوانی کا ایسا ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی جو کسی نے 1 پیج لیا 2 پیج لیا, اگر 1 پیج بھی لیتے ہیں تو 600 کے آس پاس مومنین اگر 1 پیج لیتے ہیں تو پورا قرآن ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم لوگ یعنی سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کو, یعنی کہ ابھی فی الحال قرآن ہے یا اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ اسی کام کو, جو مرحوم اس دنیا سے گزرا ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جو ہے کیا کر سکتے ہیں, کس کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. ایک تو پہلی بات بہت خوشی یہاں پر آئے اور اس آرگنائزیشن سے ملے کہ آج ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے کہ رول ماڈلز کو دیکھیں. ہمیشہ نیگیٹیوٹیز اور نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو دیکھیں جو لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے پازیٹیو چیزیں سیکھ سکیں, پازیٹیو رول ماڈلنگ کر سکیں. تو یہ آرگنائزیشن ہے, اس میں پہلی چیز دیکھیں آپ کنسسٹنسی اور ڈیڈیکیشن ہے. یعنی ایک کام کو 25 سال تک کنٹینیو کرنا. تو جو مرحومین ہوتے ہیں ان کے لیے کفن اور تدفین کا پورا انتظام کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں, حتیٰ اسلامک طور پر احکام وغیرہ بھی اجرا کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک کام کو 25 سال تک کنٹینیو کرتے رہنا, اس کے اندر بہت کنسسٹنسیز کی, بہت ڈیڈیکیشن کی, کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور امام زمانہ کے سپاہی کے اندر ایک کوالٹی جو ہونی چاہیے وہی کنسسٹنسی, ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایک دن جوش چڑھا سوڈا باٹل کی طرح امام کے لیے کام کیا, دوسرے دن گھر پہ جا کے سو گئے, تو ایسے ظہور نہیں ہوگا. ظہور کے لیے کنسسٹنسی چاہیے, ڈیڈیکیشن چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں ان لوگوں سے یہ سیکھیں. ان کے آرگنائزیشن کا نام اولڈ سٹی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی ہے. ماشاءاللہ 25 سال سے یوتھ ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امام زمانہ کے ظہور تک انشاءاللہ یوتھ رہیں گے, کیونکہ روایت بھی ہے, معصوم کی حدیث ہے کہ
جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے. تو الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں. دو چیز دعا ان کے لیے, ایک یہ کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کمال پسند ہوتا ہے, پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے. تو خدا سے دعا یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے کمال کی طرف بڑھے, پرفیکشن کی طرف بڑھے. جتنا ہے انسان کبھی راضی اور قانے نہیں رہے کہ میں اتنا ہوں تو کافی ہوں. اگر اتنا کافی ہو جائے گا تو اسٹیگننسی آ جاتی ہے, تحجر آ جاتا ہے, پھر انسان گرو نہیں کرتا. تو انسان کو ہمیشہ گروتھ کی تلاش رہنی چاہیے. جیسے میں نے کہا امام کی حدیث ہے کہ امام کہتے ہیں مومن کا 2 دن ایک برابر نہیں ہونا چاہیے, تو کنسسٹنٹلی گرو کرنا چاہیے. تو ایک چیز یہ آرگنائزیشن سے ریکویسٹ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ ایسا کام کریں کہ وہ ہمارے بعد بھی باقی رہے. یعنی ایسی آرگنائزیشنز بنائیں کہ ہم ختم ہو جائیں لیکن کام ختم نہیں ہو, کیونکہ ہمارا اصلی کام ظہور ہے. ظہور تک ہمیں اپنے کام کو کنٹینیو کرنا ہے. تو آرگنائزیشنز کو ہمیشہ ایسے سسٹمز کے تھرو بنائیں کہ وہ سسٹم کی وجہ سے آپ نہ ہوں لیکن وہ کام باقی رہے. یعنی سسٹم فرد محور نہیں ہو بلکہ وہ آرگنائزیشن سسٹم محور ہو, اور سسٹم کے تحت لوگ آتے رہیں, کاروان بنتا رہے, کاروان چلتا رہے, لوگ آتے رہیں, جڑتے رہیں, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے. دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ امام زمانہ اس کام سے راضی ہوں. امام انشاءاللہ ہمارے جو بھی مومنین خدمت کر رہے ہیں اس کا حقیقی اجر وہی دیں گے انشاءاللہ, تصدیق وہی کریں گے, امضا وہی کریں گے. آپ نے جس طریقے سے دوسروں کی تدفین میں خدمت کی ہے, ہمیں یقین ہے کہ امام زمانہ آپ کی تدفین میں ضرور آئیں گے, اور امام زمانہ آ کے آپ کی تدفین میں آپ کی خدمت اور مومن کی جو ہے, جیسے امام رضا علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی زیارت کے لیے قبر میں آؤں گا, اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی ہمیں ملتا ہے. انشاءاللہ امام آئیں گے, ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ان کی ہم خدمت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور ہمارے اس وقت پہ آئیں گے جب ہمیں ان کی سخت ضرورت ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت ذمہ داری والا کام ہے. ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں ہم لوگ, جو بھی ہم لوگ میڈیا میں ہیں, کہ ہم لوگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں, مومنین کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا مقصد امام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج ہے. جو ہم لوگ ممبر پہ مجلس پڑھتے ہیں, لوگوں کے سامنے آ کے شاعری پڑھتے ہیں, جو چینل چلاتے ہیں, ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں اپنے چینلز میں ڈالیں جس سے قوم ٹکڑوں میں بٹے. ہمیشہ اپنے چینلز پہ ایسے پروگرامز کو ڈالیں جس سے قوم جڑے. اور اگر اختلافات ہیں, کنٹروورسیز ہیں, ضروری تھوڑی نا ہر بات ہماری انسان کی گھر کی بات رہتی ہے, تو انسان تھوڑی نا گھر کی بات جا کے پبلک میں بولتا ہے, اس کو چینل پہ نہیں دکھاتا نا. تو ایسی قوم کے اگر آپس کے جھگڑے ہیں, قوم کے آپس کی مشکلات ہیں, تو کوشش کریں وہ چینلز پہ نہیں آئیں, وہ میڈیا میں نہیں آئیں, وہ لوگوں تک نہیں پہنچے. ہمارے گھر کے جو آپس کی مشکلات ہیں ہم لوگ خود اس کو حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اسی طریقے سے جو ہیں آپ کوشش کریں انشاءاللہ. بہت اچھا کام ہے میڈیا کا, بہت ضروری بھی ہے, لیکن بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمارے گردن پہ کہ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم چینل چلا رہے تھے, تم نے کیا کیا, تم نے واقعی امام کی خدمت کرنے کے لیے جو تمہارے پاس وسائل موجود تھے اس کو صحیح سے ادا کیا یا نہیں کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ ہماری کا جو فنڈ رہتا ہے وہ پرسنلی اس پہ ہوتا ہے, یہ فنڈ کے پیسوں میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ کتاب. تو ان کی بھی جو ایک تاریخ بنا رہے ہیں ہم ابھی تک, جو ہے علماء دکن کی بھی بنائے ہیں, اس کے بعد جو ہے شورائے دکن چل رہا ہے, اب جو ہے ذاکرین دکن پہ بھی جو ہے آ رہا ہے, ماشاءاللہ اس کا کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ پویا ہے, چل رہا ہے, زندہ ہے انشاءاللہ. مولا قبول کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام زحمتوں کو انشاءاللہ.